ایک اور مہنگائی کا بم گرنے والا ہے. پیٹرول 10 روپے اور ڈیزل بہت زیادہ مہنگا ہونے والا ہے. یہ کیا پی ڈی ایم کی حکومت کے پیٹے میں جائے گا کہ نگران حکومت جس نے ابھی پوری طرح قدم بھی نہیں جمائے ان کے پیٹے جائے گا؟ بہرحال جو بھی ہے یہ عوام کے لیے تو اچھی خبر نہیں ہے. عوام کے لیے آگے کیا کیا خبریں آ رہی ہیں یہ ہمارے آج کے مہمان ہمیں بتائیں گے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ اس وقت لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ حکومت کس کی ہو. پیپلز پارٹی کی ہو، نون لیگ کی ہو، پی ڈی ایم کی ہو، تحریک انصاف کی ہو، جے یو آئی کی ہو. وہ چاہتے ہیں ان کو کون ریلیف دے گا. اور یہ نگران وزیر اعظم کے اوپر اور ان کے آنے والی کابینہ کا ایک بہت بڑا امتحان ہوگا. نگران وزیر اعظم کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہیں کافی ذرا زیر لب ان کے اوپر بیانات بھی آ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ تو سمجھ آتی ہے کہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. نہ وہ کو سردار ہیں، نہ وہ کو وڈیرے ہیں، نہ وہ کو نواب ہیں. وہ ایک متوسط گھرانے کے عام شہری ہیں، عام پاکستانی ہیں جو انہوں نے نیچے سے سفر کیا اپنی کریئر کا اور اوپر تک آ گئے. وہ اور سینیٹر تھے اس سے پہلے باپ پارٹی کے، اور پھر سینٹ سے انہوں نے استعفیٰ دیا اور اب وہ نگران وزیر اعظم کے طور پہ میٹنگز کر رہے ہیں. انہوں نے حلف اٹھا لیا، سب کے سامنے ہے. صدر پاکستان نے کئی بلز جو ہیں ان کے اوپر سائن کرنے سے انکار کر دیا، ان کو واپس بھیج دیا. اب ان کا کیا مستقبل ہے اس کا نہیں پتہ. لیکن ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان بہت ایکٹیو ہو گئی ہے، اور وہ کیسز جو وہ حکومت کے ہوتے ہوئے جن کے فیصلے نہیں ہو رہے تھے اب ان کے فیصلے آنا شروع ہو گئے. ایک اور اہم کیس 18 تاریخ کو لگ گیا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ نصر اللہ ملک میرے ساتھ ہیں، عبدالقادر بلوچ بھی ہیں، پھر کے بعد جوائن کریں گے شیخ رحیل اصغر اور حافظ حمداللہ صاحب بھی. مجھے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. عبدالقادر بلوچ صاحب، کیا ہو رہا ہے جی پاکستان میں؟ عوام کو کب کوئی بہتر خبر ملے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر بھائی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عوام کو کوئی ریلیف ملنے والا ہے. ساری میری آواز واپس آ رہی ہے مجھے گونج کے. بالکل اس کو ذرا ٹھیک کر لیتے آپ بولیں. جی، میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی ٹھیک ہو گیا. جی میں کوئی ریلیف نہیں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جس قسم کی کمٹمنٹ کی گئی ہے اور جس قسم کی کارروائی کی جانی ہے، ہمارے پروڈکشن میں، انڈسٹریل سیکٹر میں اوور نائٹ کوئی بڑے انقلابات یا کوئی بہت بڑے چینجز کا امکان نہیں ہے. ایگریکلچر سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پر فصلیں اگر آ جائیں یا سبزی وغیرہ، یہ تھوڑے سے ان کی قیمتیں اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن باقی کوئی میجر قسم کی ریلیف ایکسپیکٹ کر لینا، گو کہ شہباز شریف صاحب نے پوری کوشش کی اس کی حکومت نے، اور 11 پارٹیوں کی حمایت ان کو حاصل تھی، اور ان کی مستقبل کا دارومدار اس پر تھا کہ وہ ڈیلیور کر سکے اور کچھ ریلیف پبلک کو دے. لیکن ڈسپائٹ دیئر بیسٹ ایفرٹس وہ کوئی ریلیف نہیں دے سکے، قیمتیں بڑھتی گئی. مجھے لگتا ہے کہ یہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی ٹیکنوکریٹس اپنی جگہ پہ اڑے جائیں گے، وہیں پر رکنے کی کوشش کریں گے جو بھی انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے. آئی ڈونٹ تھنک کوئی بہت بڑا چینج جانے والا ہے، اور میرے خیال میں ہمیں اپنے بیلٹس کو ٹائٹ کرنا پڑے گا اور انتظار کرنے کی ضرورت پڑے گی تاکہ الیکشنز ہو جائیں اور اس کے بعد کوئی. عبدالقادر بلوچ صاحب، پرابلم یہ ہے کہ عوام تو بیلٹ ٹائٹ کر لے گی، بلکہ عوام کی تو کئیوں کی بیلٹ اتر ہی گئی ہیں بالکل. اب ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کو ٹائٹ کرنے کو. حکمران کب اپنی عیاشیاں جو ہیں کم کریں گے؟ اب صرف پروٹوکول کم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ سرکاری گھر جو ہیں، سرکاری گاڑیاں، اور یہ جو بچے ہم دیکھتے ہیں ان کے سرکاری گاڑیوں پہ یہ گلگت اور بلتستان کہاں وہ لے کر گئے ہوتے ہیں، یہ عیاشیاں کب ختم ہوں گی؟ بالکل مبشر صاحب، آپ نے 100% صحیح بات کی. اگر اپنا صرف فیول کا، پیٹرول اور جو ڈیزل جو گورنمنٹ کی گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے، جو پولیٹیکل لوگ استعمال کرتے ہیں، گورنمنٹ ملازم استعمال کرتے ہیں، یہ جو فری میں ہم لوگ گیس استعمال کرتے ہیں اور بجلی استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے مینشنز جس میں ہم رہائش کرتے ہیں، یہ چھاونیاں جو شہروں کے درمیان میں بنے ہوئے ہیں، سینکڑوں ایکڑز کے اوپر، ہزاروں ایکڑ ان کے قبضے میں، ریلوے کی بے شمار پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی ویسٹ ہو رہی ہیں، اور وہاں پر ان کے اوپر وہ جا کے کئی مرتبہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں اور کارروائی ہوتی ہے. اگر ہم لوگ کوئی انقلابی قدم کوئی اٹھانا چاہے، حکومت ڈیلیور کرنا چاہے، ہمارے پاس وسائل کی کمی کوئی نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ صحیح طور پر کام کرنا نہیں چاہتے. ایک اسٹیٹس کو کا ایک حساب کتاب ہے پچھلے 76 سال سے
اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے بڑے بڑے بنگلے ہوں اور گاڑیاں ہوں اور ایک کے گھر میں ایک گاڑی اتھرائز ہے تو 10 گاڑیاں ہوں, بیگمات علیحدہ استعمال کریں, فیول کا لوٹ مار ہے, بجلی کی چوری ہو رہی ہے, گیس کی چوری ہو رہی ہے اور بڑے بڑے جگہوں میں رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو مینج کرنے کی ضرورت ہے. چاہیں تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر شہنشاہوں کی طرح رہتے ہیں, انداز تو ہیں تو فقیر, اور فقیرانہ انداز کی بجائے ہم شاہانہ انداز ہم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے. آپ کے ہمارے دعوتوں کے اوپر جو کھانے وانے ہوتے ہیں اب دیکھیں نا. بالکل, ابھی یہ جو شہباز شریف صاحب نے کھانا کیا تھا اس کے اوپر جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. جو انہوں نے پتہ نہیں 28 قسم کی ڈشز وہاں پہ تھیں ارکان اسمبلی کے لیے. اینی وے, آپ کے نگران وزیر اعظم کا تعلق مائنڈ سیٹ ہے ہماری. مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ دوسروں کا پیسہ کھاؤ, اپنے پیسے کا کھائیں, جتنی مرضی ڈشیں کھائیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں, دوسروں کا پیسہ ہے, بالکل دوسروں کا. اپنا پیسہ اپنے بہت پیارا لگتا ہے اسے, اس میں تو. یہ مجھے بتائیے گا قادر صاحب کہ ہمارے پاس آپ کے صوبے سے ہیں نگران وزیر اعظم, تو کچھ زیادہ خوشی نہیں مجھے لگ رہی وہاں پہ, جیسے مینگل صاحب کا بیان آ گیا پبلکلی. یہ کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا؟ مبشر, آپ نے ابتدائیہ میں جو بات کی نا وہ اس کی کافی ریلیونس ہے. یہ انفارچونیٹلی ہمارے یہ جو بلوچستان میں اب تک جو حکومتیں ہوتی رہی ہیں, زیادہ تر یہ اوپر والے طبقے کے جو سردار نواب اور ملکوں وغیرہ کی, تو یہ کامنر جب آ جاتے ہیں تو ان کے اوپر لوگوں کے اس قسم کے انگلیاں اٹھتی ہے. کوئی وجہ نہیں ہے سردار صاحب کی ناراض ہونے کی, ان کو موقع دیا جانا چاہیے. اور ان کے اوپر اتفاق جب ہو گیا ہے, پی ڈی ایم کے تمام پارٹیوں کا اتفاق ہے اور پی ٹی آئی کا اتفاق بھی آ گیا ہے, اب تو یہ کانسنسس کا ایک وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں اور اس کو موقع دیا جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ اس کے ڈیلیور کرنے اور کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے آپ اعتراضات کر لیں, تو یہ بڑی زیادتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ میں کیا ہے, الیکشن. تو اس کا بنیادی تو رسپانسبلٹی ان کی ہے کہ الیکشن کرائے اس ٹائم میں جو ان کو دیا ہوا ہے. الیکشن کروانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے, ان کا کام ہے الیکشن کے لیے وسائل پیدا کر لینا, وہ انوائرمنٹ پیدا کر لینا جس میں الیکشن کمیشن الیکشن کو شفاف, ایماندارانہ طریقے سے اور ایک فیئر طریقے سے وہ کر دے اور رزلٹ آئے. یہ اس سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ اعتبار کیجیے اس کی وجہ سے کسی پارٹی کا رستہ بلاک ہو جائے گا, آئی ڈونٹ تھنک اس کی کہیں پر پروویژن ہے. وہ تو الیکشن کمیشن ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے. ان کا کام میں نے بتایا نا کہ وہ جو حکومت جیسے چل رہی تھی, ابھی پہلے تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, اس کو تو سپورٹ پی ٹی آئی کی بھی ہے, تو اس کے لیے حکومت چلانا. اور پھر دوسرا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ان کو یہ ہے کہ ایکسپرٹ بیسٹ آف دا بیسٹ کی سروسز ان کو اویلیبل ہے. پورے 24 کروڑ پاکستانی عوام میں سے وہ اپنا 15-20 آدمی بیسٹ پاسبل وہ سلیکٹ کر سکتا ہے, اور ان کی قیادت کرتے ہوئے انشاءاللہ وہ جو گاڑی جس ڈگر پہ چل رہی تھی اس طرح سے گاڑی کوئی چلائے گا. اور یہ پالیسی میٹرز پہ کوئی آپ کو پتہ ہے چینجز نہیں لا سکتا ہے, کوئی بڑے چینجز. اور بس ایک صرف اس سے ایکسپیکٹیشن ہے, قانون میں تھوڑی بہت انہوں نے تبدیلیاں لائی کہ وہ آئی ایم ایف سے جو کمٹمنٹ کیے ہوئے ہیں اس میں کوئی دائیں بائیں نہ کیا جائے, وہاں پر جو کارروائی کی جانی ہے اس کو امپاور کیا گیا ایڈیشنل پاورز کے ساتھ جو چینجز لائے گئے.